حضرت ابو خرامہ کہتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا. انہوں نے نفل پڑھے, فرضوں کا ٹائم ہوا فرض پڑھے, جو خالی ٹائم ہوا مکروہ ٹائم اس میں درود پاک پڑھتے رہے. رات کو بھی عبادت, دن کو بھی عبادت, دن کو عبادت, رات کو عبادت. ایک دن گزرا, دوسرا دن گزرا, تیسرا دن گزر گیا. آپ فرماتے ہیں جب 3 دن گزرے نا, میں نے ایک بندے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا جناب 3 دن ہو گیا آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, جاڑی بھی عبادت, راتی بھی عبادت, کھان پینے والا چکر کوئی نہیں, کھانے پینے والی بات کوئی نہیں, کھان پینے کی بات کوئی نہیں. 3 دن ہو گئے تمہارے ساتھ کھڑا ہوں میں, دن کو بھی عبادت, رات کو بھی عبادت. اتنا دیر آرام کرتے ہو کہ تم عبادت کر سکو دل جمی کے ساتھ. کھائے بغیر گزارا کوئی نہیں, کھانے والی کوئی چیز کوئی نہیں. حضرت ابو خرامہ کہتے ہیں ایک بندے نے ہاتھ ایسے کیا, جیسے ہی نیچے کیا تو اس کے ہاتھ میں تازہ کھانا موجود تھا. اسی میں اور بھی آلے, اور بھی مٹی ہے, سبحان اللہ کو نا میں واقعہ سنانا جے. اچھا بولیں, کہ میری 40 سال عمر ہوگی, خدا کی قسم مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, میں نہیں آج تک سنیا کہ کسی بندے آکھے ہوئے سبحان اللہ نالی فوت ہو گیا. میں نہیں سنیا کہ کسی بندے آکھے ہوئے سبحان اللہ فوت ہو گیا. اچھا بولو سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں جیسے ابو خرامہ کہتے ہیں کہ ہاتھ ایسے لیا کہ جیسے ہی ہاتھ نیچے کیا تازہ کھانا تھا. آپ فرماتے ہیں میں نے بھی کھایا, ان دونوں نے بھی کھایا. پھر عبادت, ایک دن گزرا, دوسرا دن گزرا, تیسرا دن گزرا. میں نے دوسرے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا, میں نے کہا جناب کھانے کی بات کرو. اس نے ہاتھ ایسے کیا, نیچے کیا, پھر کھانا. اب 3 روٹیاں تھی, سالن تھا, ہم نے بھی کھایا, انہوں نے بھی کھایا. پھر جب 3 دن گزرے نا, میں نے پہلے والے کو جھجوڑا, میں نے کہا جناب کھانا. تو پہلے والا بول کر کہنے لگا پہلے دیڑے منگایا ہی میں, دوئے واری منگایا اس, ہون واری تیری. پہلے باری منگایا میں, پھر منگایا اس, ہون منگا تم بھی تو ہمارے ساتھ کھڑے ہو. حضرت ابو خرامہ کہتے ہیں میرے جو ہے رونگٹے کھڑے ہو گئے, میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا جناب تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے, آج 9واں دن ہے, نہ تو مجھے کوئی وظیفہ بتایا, نہ مجھے کوئی چلہ بتایا کہ ایسا کون سا وظیفہ ہے, ایسا کون سا چلہ کہ ہاتھ بندہ ایسا کرے, نیچے کرے, کھانا آ جاتا ہے. مجھے یا تو چلہ بتاؤ یا مجھے جو ہے وظیفہ بتاؤ. مجھے تو نہ چلہ آتا ہے نہ وظیفہ آتا ہے. تو ایک بول کر کہنے لگا چلہ ہمیں بھی کوئی نہیں آتا, وظیفہ اس کام کا ہمیں بھی کوئی نہیں آتا. ہاں جب بھوک لگتی ہے بغداد شریف کی طرف ہم چہرہ کر کے, غوث پاک کا ایک غلام ہے, ایک مرید ہے جس کا نام ابو خرامہ ہے. ابو خرامہ کا وسیلہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. رب تعالیٰ ابو خرامہ کے صدقے ہمیں رزق عطا فرما دیتا ہے. وہاں نہیں سمجھ آئی تو اپنی گل ہے. ابو خرامہ کہتے ہیں, وہ بول کر کہنے لگا ہم تو ابو خرامہ کے صدقے رزق کھا رہے ہیں. آج ابو خرامہ کہتے ہیں میں ڈر گیا. میں نے کہا ابو خرامہ تو کہتے 30 سال خدمت کرنے کے بعد غوث پاک کی کچھ نہ ملا, اور تیرے صدقے تو لوگ اپنا پیٹ بھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ فرماتے میں نے چھوڑا, انہیں نہیں بتایا جس کا تم وسیلہ پیش کرتے ہو, جس عبد القادر کے شاگرد اور ان کے خادم اور نوکر کی بات کر رہے ہو ابو خرامہ میں ہی تو ہوں. انہیں میں نے نہیں بتایا. میں دوڑ کر واپس غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچا. جیسے میں مسجد میں مدرسے میں داخل ہوا نا, غوث پاک مصلی پر بیٹھے ہوئے تھے. مجھے جب دیکھا نا مسکرا پڑے, فرمان لگے آگے ہو اے تن میرا پرزے جویں درزی دیا لیرا ہو اے لیرا دی کل کفری پاکے میں رنسا ون فقیرہ ہو. بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگسا دے کرسا میرا ہو. اے تن میرا چشمہ ہووے میں مرشد ویکھ نہ رچا ہو. لولو دے وچ لکھ چشمہ, ایک کھونا ایک کچا ہو, اتنا ڈٹھیا صبر نہ آئے میں اور کدے مل بچا ہو. مرشد دا دیدار ہے باہو میں نے 1,00,000 کروڑا حجا ہو. اسے پاک رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے آگے ہو, کہا حضور معافی دے دے غلطی ہو گئی. آپ چلال کی کیفیت میں آئے, فرمانے لگے ابو خرامہ یہ کیسے ہو سکتا ہے
جو ہماری بارگاہ میں بیٹھے رب تعالیٰ اسے بھی عطا کرے، اور تو 30 سال خدمت کرے تجھے رب تعالیٰ کچھ نہ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جا میں نے کہہ دیا ہے قیامت تک لوگ تیرے وسیلے سے بغداد میں پانی پیا کریں گے، لوگ تیرے وسیلے سے بغداد شریف میں پانی پیا کریں گے۔ گوگل اٹھا کے دیکھیں، آج کل تے مولوی پھسانا بڑا شوق ہے، گوگل پہ ریسرچ کرو، موبائل نکالو، پتہ چل جائے گا حدیث صحیح پڑھ رہا ہے کہ نہیں، پتہ چل جائے گا کہ جناب یہ واقعہ صحیح بیان کیا جا رہا ہے کہ نہیں۔ آج ساری کی ساری دنیا سمٹ کرے گا موٹھے کے نیچے آ گئی، گوگل پہ ریسرچ کر کے دیکھ لیجئے گا آپ اس بات کو۔ حضرت ابو خرامہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، بغداد شریف میں قید سالی ہوئی، بارشیں آنا بند ہو گئی، اور ہر طرف جو ہے لاشیں اٹھنا شروع ہو گئے، جانور مر گئے، بچے ہلاک ہونا شروع ہوئے۔ تو ایک مرید کے خواب میں آپ آئے، آپ نے فرمایا بیٹا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہا حضور بڑا عجیب معاملہ ہے، قید سالی ہے، بارشیں ہو کوئی نہیں رہی، ہمارا مال اور جو جتنے بھی اولاد ہیں وہ مرنے کے قریب ہو چکی ہے، مر چکی۔ آپ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صبح کو میری قبر پہ آ جانا، جتنا دل کرتا ہے پانی نکال لینا، جتنا دل کرتا ہے پانی نکال لینا، حوالہ نہ ہوئے جڑی سزا زرداری دی ہوئے۔ بات یہ نہ ہو وہ سباق رحمت اللہ علیہ کے تلامذہ آپ کے خادم، آپ نے کہا کہ بیٹا صبح کو آ کر میری قبر سے جتنا دل کرتا ہے پانی نکال لینا۔ مرید صبح اٹھا، اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر قبر پر پہنچا، پاؤں کی طرف سے پانی نکالا، اور آج تک بڑی بڑی ٹربائنیں بغداد شریف میں لگ چکی ہیں۔ سارے بغداد میں اگر کہیں سے پانی نکل کر پہنچ رہا ہے، ابو خرامہ کے قدموں سے نکل کر پہنچ رہا ہے۔ سارے بغداد میں پانی جتنا پہنچ رہا ہے آپ کی قبر انور سے نکل کر پہنچ رہا ہے۔ کیوں؟ کہ آپ نے خدمت کی ہے غوث پاک کی، اور غوث پاک کو رب تعالیٰ نے یہ شان دی ہے، جیسے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب ذوالجلال ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ۔ اور میں اگر اس بات کو اور چھیڑوں تو بات بڑی طویل ہو جائے گی، آپ بھی کوشش فرمایا کریں جلدی تشریف لے